نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ اگر ہم عہد حاضر میں پاکستان کے نظم و نسق کے کسی اصول کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہ جو ایک ڈومیننٹ فیچر گورنمنٹ پالیسیز کا ہمیں نظر آتا ہے، وہ ایک تلخ حقیقت کے طور پر لیا جا سکتا ہے کہ ایک طرف وہ ادارے جو کہ ویلفیئر کانسیپٹ کے سرگرمیوں کے ساتھ منسلک تصور کیے جاتے ہیں، ان اداروں کے نظم و نسق کے لحاظ سے حکومت اپنا جو اس کے اوپر نظم و نسق کا جو اختیار ہے وہ اسے ختم کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جبکہ یہاں پر جا کر تصویر کی اگر ہم دوسرے رخ کی طرف دیکھیں تو نظم و نسق کے لحاظ سے جو ادارے جو ہے ان کی جو ہے وہ استطاعت کے لحاظ سے، ان کی طاقت کے لحاظ سے اور اداروں کی تشکیل کے لحاظ سے جو حکومت کا جو طرز فکر و عمل ہے وہ ہمیں ہر سوچ اور فکر کہتا ہے، جس تصور کے ساتھ منسلک کرتا ہے کہ پاکستان میں ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ ایک نئے ادارے کی تشکیل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہر سرگرمی کے لیے ایک نیا ادارہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہوا نظر آتا ہے، چاہے وہ انوائرمنٹ کا تصور ہو، اب تو حتیٰ کہ جو دکانداروں کی جو ریڑیاں لگانے کا یا دکانوں کے اوپر نظم و نسق کرنے کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ ایک علیحدہ فورس کا جو ہے وہ تشکیل دینا ناگزیر ہو گیا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں صفائی کے لحاظ سے ایک کمپنی نہیں، 20 کمپنی کی درکار ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ جب کوئی ایک تہوار آ جائے تو اس تہوار کو سرگرمی عمل پہنچانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اپنی ایک نئی فورس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، غرض کہ ہمارے پاس جو نظم و نسق کے لحاظ سے جو ہے وہ یہ سوچ اور فکر پائی جاتی ہے کہ کسی بھی سرگرمی کو بہتر بنانے کا جو تصور ہے وہ اس نئے ٹارگٹ کے تحت ایک نئی فورس کی تشکیل ہے۔ اب یہ دونوں تصورات جو میرے نزدیک ایک المیہ کی حقیقت رکھتے ہیں کہ ایک تو تصور یہ ہے کہ جو ویلفیئر کانسیپٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی سرمایہ دار کی طرف سے سوچنا یا فکر رکھنا یا وہ ایک اپنے کسی انالیسس کے تحت بھی اس کا جائزہ لینا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ جو کیپٹلسٹ ہوتا ہے اس کی سوچ اور فکر کا بنیادی جو زاویہ جہاں پہ آ کر وہ اپنے فیصلہ سازی کا عمل جو ہے وہ کبھی اس سے اپنے انحراف کرنے کا تصور اختیار نہیں کرتا، وہ پروفٹ اینڈ لاس کا تصور ہوتا ہے۔ اس طرح وہ جو بھی سرگرمی سر انجام دیتا ہے چاہے وہ زندگی کے کسی شعبے سے متعلق کیوں نہ منسلک ہو، وہ اسی زاویے کے تحت پرکھتا ہے کہ اسے پروفٹ زیادہ سے زیادہ کیسے آتا ہے۔ یقینی بات ہے جب وہ پروفٹ حاصل کرتا ہے تو ایسی سرگرمیاں جو لوگوں کے ذریعے سے متعلق وہ سر انجام دیتا ہے وہ لوگوں سے ہی وصول کرتا ہے، اس طرح اس کی اپنی طاقت میں تو اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سرگرمی کے نتیجے میں لوگوں کے لیے جو ایک ویلفیئر کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم نے ایک سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ یہ تصور اختیار کر لیا ہے کہ جو ریاست کے ادارے ہیں فلاح سرگرمیاں سر انجام دینے والے جو ہے اسے ریاست کے کنٹرول میں نہیں ہونا چاہیے، اور ریاست کا اس کو کنٹرول ختم کر کے جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر یا تصور کے تحت جو ہے اس کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایجوکیشن کے اندر ہم نے آؤٹ سورس کا تصور قائم کیا، پھر اسی طرح ہیلتھ کے اندر آؤٹ سورس کا تصور قائم کیا، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک نیا تصور جو ہے وہ ایمیننس اسکول کا قیام ہے۔ تو اس طرح بہت ساری سرگرمیاں، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم پچھلی کم سے کم ایک دہائی سے دیکھیں تو ایسے فلاحی سرگرمیوں کے لحاظ سے جو حکومت کا طرز فکر جن پہلوؤں سے یا ہوتا ہے وہی حقیقت واضح کر دیتا ہے کہ کتنی ان سرگرمیوں سے متعلق ادارے نئے بنائے گئے، ان اداروں کو ترقی اور نشو و نما دینے کے لیے کیا کردار ادا کیا گیا، اور پھر ان اداروں کے اندر جو افراد کی ضرورت ہوتی ہے، افراد کی ضرورت ان کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ تصورات کو جو ہے وہ اپنی جامع اختیار کیا گیا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ نئی بھرتیوں کا تسلسل ایک لامتناہی عمل کے ساتھ ختم کیا گیا، اور اس کے بدلے کے اندر جو آپشن بھی دیے گئے ہیں وہ امپلائمنٹ اپرچونٹی کے تصور کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے، بلکہ جو ہے وہ ایک وقتی ضرورت کے تکمیل کے لیے، جس طرح کوئی انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ کوئی را مٹیریل خرید لیتا ہے اپنی آؤٹ پٹ کے لیے، وہ اس طرح را مٹیریل کے تحت کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ 3 ماہ کا کانٹریکٹ کر لیا جائے، 6 ماہ کا کانٹریکٹ کر لیا جائے، اور اس طرح جب ریاست جو ہے وہ فلاحی سرگرمیوں کے لیے بھی افرادی قوت کو حاصل کرنے کے لیے ان کی ایکسپلائٹیشن کا تصور قائم کرے، اور جو ضروریات کی تکمیل ہے اسے پرماننٹ انسٹیٹیوشنل سرگرمی کے طور پر لینے کے بجائے وقتی سرگرمی کے طور پر لے لے، تو میں اس سے بڑا المیہ کسی ریاست کی جو پالیسی ہے لوگوں کی فلاح و بہبود سے متعلق ہوتی ہے اس کے مجروح ہونے کا جو ہے وہ تصور اور نہیں ہو سکتا۔
کہ ریاست کے میں تعلیم ہو جائے یا صحت ہو جائے، یہ بنیادی تقاضے ہیں جو ہر ریاست کو ہر صورت کے اندر لوگوں کو پورا کرنا ہے، اور بالخصوص ایسے ملک کے اندر جہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ لوگوں کی جو آبادی کا جو حجم ہے، اس آبادی کے اندر جو وسیع حجم ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو کسی بھی سطح پر اپنے بچوں کو نہ تعلیم کی صورتیں دے سکتے ہیں، نہ انہیں جو ہے وہ صحت کی صورتیں فراہم کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ایک تصور ہم نے کیا کر رکھا ہے کہ یہ ریاست کی بوجھ اتار کر جو ہے وہ اسے ریاست کے جو ایک حکومتی سوچ اور فکر اپنے وسائل میں اضافہ کرنا یا اپنے جو بجٹ کے جو ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کرنے کا کوئی خواہش تو قرار دی جا سکتی ہے، لیکن ویلفیئر کا جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں رہتا۔ تو ریاست ایک ویلفیئر کانسیپٹ کے تحت کام کرتی ہے، نہ کہ ایک ڈیفیسٹ بجٹ کی تکمیل کے لیے سرگرمیوں کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ پھر یہاں پر اگر ڈیفیسٹ بجٹ کا تصور بھی اختیار کرنا ہو تو پھر یہاں پر دوسرا جو حکومت کا طرز فکر عمل ہے وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ نظر آتا ہے، جب حکومت کی پالیسیوں کے اندر ہمیں مسلسل جو ہے وہ نئے اداروں کی تشکیل اور نئی مشینری سے فراہم کرنا اور ان کے لیے نئی مراحت کا تصور قائم کرنا، تو جو لا انفورسنگ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لیے ہم مراحت سے لے کر ان کے لیے سہولیات کی فراہمی تک جتنے بھی تقاضے ہیں وہ حکومت وقت جو ہے پوری کرنے کے لیے، اب یہاں پر جب حکومت ان تقاضوں کو پورا کرنے کی تصور کرتی ہے، جب نئے اداروں کی تشکیل کرتی ہے، تو وہاں پر جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ان اداروں کے جو اخراجات ہے وہ یقینی بات ہے کہ کسی جو ہے وہ حکومت کے اپنے جو شامل گروہ ہے اس نے نہیں ادا کرنے، بلکہ وہ ٹیکسز کے نظام سے دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ ان سرگرمیوں پر صرف ہو جاتے ہیں کہ جس کا تعلق جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو تقاضوں سے تو ہو سکتا ہے، لوگوں کی ویلفیئر کے کانسیپٹ سے نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو ہم نے نظم و نسق کے لحاظ سے ایک انسٹیٹیوشنل گروتھ کا جو کانسیپٹ اختیار کر لیا اس کے اندر میں جو ایک ہمیں اگر تصور بھی کر لیا جائے کہ پاکستان کے اندر موجود ادارے ناکافی ہے یا افرادی قوت جو ہے وہ نظم و نسق کے لحاظ سے کافی زیادہ میں مزید اداروں کی ضرورت ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو معیشت کے جو حالات و واقعات ہے وہاں پر حالات و واقعات کے اندر یہ جن مشکلات کا سامنا ہے وہاں پر کون سی حکمت، کون سی سوچ، کون سی فکر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ایسے ایکسپینڈیچر کرنے کے لیے جو ہے وہ دلیل فراہم کرتی ہے کہ جہاں پر ایڈمنسٹریٹو امپرومنٹ کے تصور کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہو کر جو ریاست جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ وسائل کا استعمال کرے۔ مثال کے طور پر اگر کسی فیسٹیول کے موقع یا عید الاضحیٰ کے موقع پر اگر سڑکوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے جو آپ کی افرادی قوت کے تصور کے ساتھ جو خرچہ کیا جاتا ہے، جس طرح جو کیا جاتا ہے، جو بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، کیا وہ بجٹ جو ہے اس کے استعمال کا جو تصور ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے یا وہ تصور جو ہے وہ وسائل کے ضیاع سے منسلک ہے؟ میرے خیال میں وہ کام جو حکومت کا کارکردگی کا بیانیہ ہوتا ہے وہ کارکردگی کا بیانیہ وہ اپنے موجودہ وسائل میں رہتے ہوئے بہتر سے بہتر نتائج حاصل کرنے کی صورت میں ہوتا ہے، نہ کہ نئے ایکسپینڈیچر کر کے جو ہے وہ کسی اصلاحات کا تصور جو ہے وہ قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ریاست کی جو مشینری جو سارا سال آپ کے پاس نظم و نسق کے لیے موجود ہوتی ہے، جس کے لیے ایکسپینڈیچر لوگوں کے ٹیکسوں سے پورا سال دیے جاتے ہیں، اگر وہ ایک فیسٹیول کی سرگرمی کو کنٹرول کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے تو پھر اس نظم و نسق کے لحاظ سے حکومت کو اپنی کارکردگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کس حد تک لوگوں سے ڈیلیورنس کرانے کا کوئی تصور جو ہے وہ رکھتی ہے۔ تو اس سے یہی ایڈمنسٹریشن کا تصور ہے کہ جب ہمارے پاس ایک پوری بیوروکریٹک ہائرارکی موجود ہوتی ہے تو پھر اس کے نتیجے کے اندر جا کر مزید انسٹیٹیوشن کا کام جو ہے وہ تصور کرنا، مطلب اگر ہمارے پاس ایک اسسٹنٹ کمشنر موجود ہے، ایک ڈپٹی کمشنر موجود ہے یا ایک ادارے کا کوئی سربراہ موجود ہے، تو مین کہ وہ اس علاقے کے ایک ایس ایچ او موجود ہے، تو اس کا بنیادی فریضہ جو ہے وہ ان تمام سرگرمیوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے جو اس کے اپنے دائرہ کار میں آتی ہے۔ تو اس طرح ایک پورا نظم و نسق ہونے کے ساتھ ساتھ اور اس کے لیے جو بنیادی مجھے ایک تکلیف کا پہلو نظر آتا ہے کہ اس سے جو ایکسپینڈیچر بڑھتے ہیں، کاسٹ ہوتا ہے گورنمنٹ بڑھتی ہے، وہ لوگوں کے وسائل کی جو فلاحی کاموں سے جو آپ کے جو دائرہ کار پہلے ہی محدود ہوتا ہے اس کو مزید محدود بنانے کا جو ہے وہ سبب بن جاتا ہے۔ تو ایسا کہتے ہیں کہ جو پھر بیلنس دکھایا جاتا ہے اس بیلنس کو پورا کرنے کے لیے جو بنیادی سہولت فراہم کرنے کا جو تصور ہے، تو میرے یہاں پر حکومت وقت کو جو سوچ اور فکر کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی فلاحی مقصد ہے وہ ریاست پورا کر سکتی ہے، ریاست کے تحت کوئی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ یہ فریضہ کبھی نہ سر انجام دے سکا، نہ دنیا میں کہیں وہ ایسا کرتا نظر آتا ہے۔ وہ ادارے تمام جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس پہ چلتے ہیں، اور اگر حکومت نے نظم و نسق کو بہتر بنانا ہے تو وسائل کے اندر رہ کر اپنی کارکردگی کو نظم و نسق کے جو طریقہ کار جدید نظم و نسق کے اندر پائے جاتے ہیں، تو ہم یہاں پر تو کمپیریزن کرتے ہیں لوگوں کا پرائیویٹ اداروں کے ساتھ اور سرکاری اداروں کے ساتھ، لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جو پرائیویٹ اداروں سے جو سہولت کوئی فرد حاصل کرتا ہے وہ ایٹ دا کاسٹ اپنی ویلتھ کے کرتا ہے۔
کیا وہ ہر فرد وہ ویلتھ کاسٹ پے کرنے کے لیے صلاحیت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے؟ اگر نہیں رکھتا تو پھر ریاست کے لوگوں کو جو اپنے وسائل سے اپنی ضروریات کی تکمیل یا اپنی طاقت کے اندر اضافہ کرنے کا کوئی راستہ جو ہے وہ خود حاصل نہیں کر سکتے، تو وہاں پر ریاست کا کردار شروع ہوتا ہے۔ لیکن ریاست اس کردار کو، جب تعلیم سے کوئی شخص محروم ہو جاتا ہے یا تعلیم کے سرگرمیوں سے وہ ایک ناقص سرگرمی کی طرف چلا جاتا ہے، یا وہ ایک ایسے عمل کا شکار ہو جاتا ہے جہاں پر اس کے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لحاظ سے جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ حکومت پہ سوالیہ نشان ہے۔ تو لیٹس ہو کہ حکومت جو ہے وہ اپنے طرز فکر و عمل کے اندر جو بنیادی اصول وضع کرے گی، ویلفیئر آف دا پیپل اینڈ دا لیسٹ expenditure on the administration and to deliver to the best of his ability. Thank you very much.